السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ سورہ لہب کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں خاص طور سے تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا ہے۔ چچا بھی کوئی قریبی اور رشتہ دار ہونے کے ناطے سے نہیں، بلکہ حقیقی چچا کا ہے، جس کے بارے میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ابی لہب کا خلاصہ یہ ہے کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی تباہی کا باعث، شعائر اللہ کی بے حرمتی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ ابو لہب چچا تھا، نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ یہ عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا، ایک کا نام عبد العزیٰ، دوسرے کا نام عبد شمس اور تیسرے کا نام حمزہ اور چوتھے کا نام عباس۔ اس میں 2 کے نام کے ساتھ شرک کی آمیزش، عبد العزیٰ عزیٰ کا بندہ اور عزیٰ ان کے دیوی کا نام تھا، اور عبد شمس سورج کا بندہ، تو اس کے اندر بھی جو ہے شرک ہے۔ ان دونوں حضرات کو، ان دونوں کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نام کا بھی کتنا اثر ہوتا ہے، نام کا بھی انسانی زندگی، اس کے افعال، اس کے اخلاق پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، ایک کا نام عبد العزیٰ ہے اور ایک کا نام عبد شمس ہے، ان دونوں کو توفیق نہیں ہوئی۔ ایک کو ابو لہب کہا گیا، ایک کو ابو طالب کہا گیا، لیکن عباس، ان کے نام میں کوئی شرکیہ مفہوم کی آمیزش نہیں، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا۔ حضرت حمزہ، جس کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں ایمان سے نوازا۔ تو یہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے یہ چیز کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے میں بھی اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی شرکیہ مفہوم تو نہیں آ رہا ہے، کوئی غلط مفہوم تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھے نام اللہ کے ہیں اور اللہ کو اچھے نام بھی پسند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں امین و صادق کہا جاتا ہے۔ ہر خرد و کلام آپ کی تعریف میں رب اللسان تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے آپ کو وحی رسالت سے منتخب فرمایا، آپ کا استفاء ہوا، وحی آئی اور آپ رسول مبعوث کیے گئے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پہلے لوگوں میں، اپنے جاننے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تبلیغ کیا کرتے تھے، دین حق کی تبلیغ فرماتے، بت پرستی، شرک اور کفر سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش فرماتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کیجیے
اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر کے آواز لگائی، وا صباحا وا صباحا، بڑی خطرناک صبح آنے والی ہے، بڑی خطرناک صبح آنے والی ہے۔ یہ قریش مکہ کا جو بہت سے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آویزشیں تھیں، رسہ کشی تھی، عداوتیں تھیں، شکر رنجیاں تھیں، لہذا آپس میں وہ لڑتے بھڑتے رہتے تھے۔ جو قبیلہ اپنے قبیلے کو متوجہ کرنا چاہتا تو اسی صفا کی چوٹی پر جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے اس کی چوٹی پہ چڑھ کر کے آواز لگاتا اور اس قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر انہیں متنبع کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹاور کا استعمال کیا تبلیغ کے لیے، دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے آپ صفا کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور وہاں آپ نے وا صباحا وہی لفظ استعمال کیا، وا صباحا۔ قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ آج تک 40 سال گزر چکے ہیں، آج تک ہم نے آپ کو کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے، صدق و راستی سے ہٹ کر کے اس بیانی اور غلط بات کہتے ہوئے ہم نے نہیں پایا ہے، لہذا آپ جو کہیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کی تصویب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کی میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ پہاڑی کے پیچھے کوئی فوج ہو، کوئی لشکر ہو، اس کا نقصان اتنا عظیم نہیں ہے جتنا کہ اس کا نقصان ہے کہ تم بت پرستی کر رہے ہو، شرک کی آماجگاہ میں ہو، کفریہ اعمال کر رہے ہو۔ اس سے توبہ کرو، رجوع کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب میں تم مبتلا کیے جاؤ گے۔ اس جماعت کے اندر جو لوگ صفا کی چوٹی، صفا کے ارد گرد جمع تھے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن وہ اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس لیے اس کو لہب جمانے شعلے کے ہوتے ہیں، ابو لہب کہا گیا، شعلے والا۔ اس نے اس موقع پر کسی نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، یا کچھ لوگوں نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ چچا تھا، حقیقی چچا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ تباً لک، لہذا جمعتنا، تباہی ہو، بربادی ہو، تیرا ناس ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ شاعر اللہ کی بے حرمتی، رسول اللہ کی بے حرمتی سے عذاب آتا ہے، شاعر اللہ کی بے حرمتی سے اللہ کی گرفت ہوتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے، لہذا اللہ کا مواخذہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ٹوٹ گیا، اور وہ ٹوٹ گیا۔ چنانچہ ابو لہب 15 سال 4 مہینے صرف زندہ رہ سکے۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاری رہی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اس 13 سال میں اس کا حال یہ تھا کہ آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی ام جمیل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرودگاہ، اپنے گھر مبارک سے نکلتے تو ظاہر ہے کہ دونوں گھر ایک ساتھ بنے ہوئے تھے، ابو لہب کا بھی گھر وہیں تھا، چچا تھا، اور آپ کا بھی گھر وہیں تھا۔ جب نکلتے تو آپ کے دروازے پر یہ لا کر کے کانٹے بچھاتی تھی، اس وقت نکلنے کا وقت ہے، کانٹے بچھاتے، کانٹے دار شاخیں ڈال دیتی تھی، لکڑیاں اٹھا کے ایسی خاردار لکڑیوں کو ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ وہ ام جمیل اس کا نام تھا، گویا کہ اپنے شوہر کے اس عمل کے اندر پورے طور پہ وہ شریک تھی۔ ابو لہب سے کہا گیا کہ تم مخالفت کر رہے ہو،
تم مخالفت کر رہے ہو اور یہ سچے ہیں، کہیں تمہاری پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک تو ہم یہ بات مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، دوسرے یہ کہ اگر پکڑ ہوگی تو مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ میں دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال اس کا کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اب کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، شعلہ اگلنے والی آگ میں وہ داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے لاتی تھی، لکڑیاں اٹھا کر کے لا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ڈالتی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت میں جب دوزخ میں وہ ہوگا تو یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے اس حصے میں جہاں ابو لہب ہوگا لے آ کر کے ڈالے گی تاکہ اور زیادہ وہ آگ شعلہ بار ہو جائے، اس لیے کہ ظلم و زیادتی میں، جبر و عناد میں اور کفر و شرک کو بڑھاوا دینے میں، توحید کی خلاف ورزی میں یہ اپنے شوہر نامدار یعنی ابو لہب کے ساتھ شریک تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دشمنان اسلام ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یہ سلسلہ دراز رہا ہے، لیکن فرعون کا نام لے کے تذکرہ آیا، قارون کا نام لے کر کے ذکر آیا، حامان کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جو دشمنان اسلام رہے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بہت تھے۔ ابو جہل جیسا جو فرعون ہادی الامہ کہا گیا، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، لیکن کسی کا نام قرآن پاک کے اندر نہیں آیا ہے تو ابو لہب کا نام آیا، اس لیے کہ ابو لہب چچا تھا اور سب سے زیادہ گویا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اپنے مال و منال اور عزت و کمال جو اسے حاصل تھا معاشرے کے اندر، اس کی بنیاد پر اس کو غرور و تکبر تھا، اللہ رب العزت نے اسے خاک میں ملا دیا، لہذا اسے کوئی چیز کام نہیں ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بٹی ہوئی موٹی رسی اس کی گردن میں پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ دین حق کی خلاف ورزی کرنے والے، دین حق کے تعلق سے مطعون کرنے والے، شاعر اللہ کی عظمت کو بٹا لگانے والے، قرآن پاک پہ ہرزہ کر اسرائی کرنے والے، رسول اللہ کی سیرت پر انگشت نمائی کرنے والے، یاد رکھیں، کان کھول کر کے سن لیں کہ تباہی ان کی رکھی ہوئی ہے، تباہی ان کی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک موقع دیتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر ابو لہب خود نہیں گیا، اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیج دیا، لیکن 4 مہینے کے بعد طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا، بیٹی نکلی، پورا بدن سڑ گیا، گھر والوں نے باہر ڈال دیا اور اسی حال میں تڑپ تڑپ کے مر گیا، گڈھا کھود کر کے لوگوں نے اسی میں دبا دیا۔ اس طرح اس کا انجام ہوا، کیفر کردار کو پہنچا۔ حق کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے والا برائے، حق کے مخالفین میں شامل نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔